الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس دنیا کو اور دنیا کی زندگی کو ایک دارالضرورت بنایا ہے. دنیا ایک ضرورتوں کی جگہ ہے. انسان کے ساتھ صبح سے لے کر شام تک ضرورتیں وابستہ ہیں. کھانے پینے کی ضرورت ہے، پہننے اوڑھنے کی ضرورت ہے، رہنے سہنے کی ضرورت ہے. تو بہت ساری ضرورتیں انسان کے ساتھ ملحق ہیں. تو انہی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم صبح سے لے کر شام تک دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور کوئی راتوں میں محنت کرتا ہے. ہر ایک محنت اسی بنا پر کرتا ہے کہ دنیا کے اندر جو ایک دارالضرورت ہے اپنی ضرورتوں کو بآسانی پورا کر سکے. تو محنتیں طرح طرح کی ہوتی ہیں. کوئی بزنس کی شکل میں، کوئی ملازمت کی شکل میں، کوئی اجارے کی شکل میں، کوئی کسی اور شکل میں محنتیں کرتا ہے کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرے. اور ضرورتیں زندگی کے اندر آگے پیچھے بھی ہوتی رہتی ہیں. کبھی کوئی ضرورت اچانک آ پڑتی ہے، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، تو اچانک ضرورت پیش آئی. تو دنیا کے چونکہ یہ دارالضرورت ہے، دارالحوادث ہے، تو حوادثات بھی، حادثے ہوتے رہتے ہیں، ضرورتیں انسان پر آتی رہتی ہیں. تو اپنی اس محنت سے جب انسان آنے والی ضرورتوں کو پورا نہ کر سکے، کوئی اچانک ضرورت پیش آئی مگر اپنی اس محنت کی کمائی سے اس کی وہ ضرورت پوری نہ ہو سکے، تو شریعت نے ایک راستہ بتایا ہے کہ دوسرے کے پاس عاریتاً کچھ لے کر اپنی اس ضرورت کو پورا کیا جائے، جس کو ہم اپنی زبان میں قرض کہتے ہیں یا لون کہتے ہیں. ضرورت کو پورا کرنے کے لیے شریعت نے ایک راستہ دیا، ایک طریقہ بتایا کہ فی الحال اپنے پاس اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چیزیں، پیسے میسر نہیں، تو ہم دوسروں کے پاس عاریتاً لے کر وقتی طور پر اس ضرورت کو پورا کریں. تو یہ جو قرض اور لون ہے ایک مستقل معاملہ ہے شریعت کی نظر میں. تو شریعت نے اس کے اصول اور آداب بھی بیان کیے ہیں
کہ قرض کس طرح سے ہو، کس طرح سے لیا جائے، کس طرح سے ادا کیا جائے، سارے اصول اور آداب شریعت نے منضبط کیے ہیں۔ اور چونکہ یہ اپنی ضرورتوں کو وقتی طور پر پورا کرنے کے لیے ایک راستہ دیا گیا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اسے عادت نہ بنا لی جائے۔ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ادھر سے لیا ادھر دیا، ادھر سے لیا ادھر دیا، ایک گڑھا ادھر کھدا ہوا ہے، ادھر لے کر اسے بند کیا، پھر اسے دوسرے کو بند کرنے کے لیے تیسری جگہ سے لیا۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ نہیں، اگر واقعتاً ضرورت ہے تو ضرورت کے طور پر اس نسخے کو، اس طریقے کو اختیار کیا جائے۔ بے ضرورت اس بوجھ کے اندر، قرض لون ایک بوجھ ہے، بے ضرورت اس بوجھ کے اندر نہ پڑا جائے، اپنے کندھوں پر بے ضرورت اس بوجھ کو نہ لیا جائے۔ تو اس کے آداب شریعت نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، قرض کے لینے دینے کے اندر اس کے ساتھ کوئی فائدہ ملحق نہ ہو۔ لینے دینے کے اندر، جس کو ہم اپنی زبان میں انٹرسٹ کہتے ہیں، کوئی انٹرسٹ اس کے ساتھ لگا ہوا نہ ہو، چاہے وہ انٹرسٹ پیسوں کی شکل میں ہو، جیسے بینک سے لون لیا تو پیسے ملا کر اتنے دیے جائیں گے، پیسوں کی شکل میں انٹرسٹ ہو، یا کسی اور شکل میں ہو، جیسے ہمارے یہاں لیس اور ارمانم کے نام پر چلتا ہے، موٹی رقم دے دی، اس کے عوض میں گھر فری میں دے دیا، تو یہ جو گھر فری میں مل رہا ہے اتنے سال کے لیے، یہ بھی انٹرسٹ اور سود ہے۔ تو چاہے وہ پیسوں کی شکل میں انٹرسٹ اور سود آ رہا ہو، چاہے وہ کسی اور شکل میں آ رہا ہو، بہر صورت ایسی حالت میں قرض کا لینا دینا، اس قرض پر گواہ بننا اور اس قرض کے کاغذات کو لکھنا، یہ ساری چیزیں گناہ کبیرہ اور حرام ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز اس کا لحاظ کیا جائے کہ قرض لینے دینے کے اندر سود کی کسی طرح کی بال برابر بھی آمیزش نہ ہو، دخل نہ ہو۔ اور دوسری چیز شریعت یہ کہتی ہے کہ جب قرض لینے کی نوبت آ جائے، ضرورت پیش آ جائے، تو سب سے پہلے اپنی نیت کو ہم درست کریں۔ نیت ادائیگی کی ہو، لیتے وقت یہ نیت ہو کہ میں اپنی اس ضرورت کو وقتی طور پر پورا کرنے کے لیے لے رہا ہوں اور میں اسے ضرور ادا کروں گا۔ ادا کرنے کی نیت کے ساتھ لیا جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جو ادائیگی کی نیت کے ساتھ لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت ادائیگی کے لیے اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ ادائیگی کے لیے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اور اگر ادائیگی کی نیت کے بغیر لے رہا ہے تو پھر ایک دھوکہ اور ڈکیتی ہے۔ جیسے ڈاکو باہر راستوں پر ڈکیتی ڈالتے ہیں، اسی طرح سے ہم اپنے دوست احباب کو دوستی اور رشتہ داری کے نام پر ڈکیتی ڈال رہے ہیں، اس لیے کہ نیت ادائیگی کی ہے ہی نہیں، تو ایک دھوکہ اور ڈکیتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نیت کو درست کریں کہ ادائیگی کی نیت کے ساتھ ہم قرض اور لون لیں۔ اور پھر آگے لینے کے اندر، چونکہ دینے والا احسان کر رہا ہے، وہ کوئی ہماری چیز نہیں دے رہا ہے، وہ تو اپنی طرف سے احسان کر رہا ہے، تو لینے کے اندر الحاح نہ ہو، زور زپاٹا نہ ہو، زبردستی نہ ہو، اپنی ضرورت اور احتیاجگی کو سامنے رکھا جائے۔ اگر سامنے والا دینے کی طاقت اور لیاقت رکھتا ہے، مقدرت ہے اس کے پاس، تو وہ دے دے گا۔ تو لینے کے اندر زور زپاٹا، زبردستی نہ ہو۔ اور آگے لینے کے بعد لیتے وقت میں وقت کو طے کیا جائے کہ کب ادا کریں گے، کس وقت ادا کریں گے، کتنے دن کے لیے، کتنے مہینے یا کتنے سال کے لیے یہ قرض لے رہے ہیں۔ اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ایسے موقع پر لکھ لیا جائے، دو گواہوں کو سامنے رکھ کر
वक्त को तय करके उसे कलम बंद कर लिया जाए, एक दस्तावेज की शक्ल में बना लिया जाए, दो गवाहों को सामने रखकर, ताकि आगे न इसे कुछ कहने की न उसे कुछ कहने की नौबत पेश आए। वो कहे कि मैं कुछ ज्यादा दे दिया था, ये कहे कि नहीं कुछ कम दिया, लड़ाई झगड़े इख्तिलाफात फितने सब खत्म हो जाए। तो शरीयत ने कहा कि दो गवाहों को मुकर्रर करके उसे कलम बंद कर दें। तो ये लेने के एतबार से शरीयत ने बहुत सारे आदाब बयान किए हैं, जिसे मुख्तसर तौर पर मैंने आपके सामने अर्ज किया। अब अदायगी के सिलसिले में कर्ज की शरीयत की यहां कितनी अहमियत है, शरीयत ने इस पर कितनी सख्ती के साथ हुक्म दिया है, इसे थोड़ा मुख्तसर तौर पर अर्ज करना है। आप कुरान मजीद को खोल कर देखें, कुरान मजीद ने जहां वरासत के अहकाम को बयान किया है, तरका के तकसीम के अहकाम को बयान किया है कि किसके कितने कितने हिस्से होंगे, शरीयत हिस्सों को सारी चीजों को बयान करने के बाद यूं कहती है मिन बादी वसीयतिन औ दैन, कि ये हिस्से तो उस वक्त होंगे जब वसीयत और कर्ज को पहले अदा कर दिया जाए। यानी कर्ज और वसीयत का पहले हुक्म है, दर्जा है, उन्हें पूरा करने के बाद आगे वरसा को दिया जाएगा। इसलिए कि कर्ज हुकूकुल इबाद में से है और ये वरासत तो वरसा को मुफ्त में मिल रही है और कर्ज तो दूसरे का हक है। तो इस दूसरे के हक को पहले अदा किया जाए, बाद में वरासत की तकसीम की जाए। तो शरीयत ने इतनी सख्ती के साथ कर्ज की अदायगी का हुक्म दिया। जिंदगी में किया तो कर लिया, अगर जिंदगी में नहीं किया तो उसकी वरासत में कर्ज को, लोन को अदा किया जाएगा, बाद में वरसा के दरमियान में तकसीम किया जाएगा। कुरान मजीद इतनी सख्ती और इतनी अहमियत के साथ हुक्म देता है। आगे हदीस पाक को हम उठाकर देखें, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर मुबारक में एक सहाबी का इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज जनाजा अदा करने के लिए तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज जनाजा से पहले लोगों की तरफ रुख करके पूछा कि ये कौन है। बताया गया कि फुला इब्ने फुला है। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या इसका किसी पर हक है, बाकी है, किसी को देना है? तो मजमे में से किसी आदमी ने कहा कि हां, फुला को देना है, फुला का इतना हक है, फुला का इतना कर्जा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह सुनने के बाद फरमाया, क्या कोई इसकी जिम्मेदारी लेता है कि उसके कर्जे को, उसके लोन को और दूसरों का हक जो इसने अपनी जिंदगी में ले रखा था उसे अदा करेगा? कोई है मजमे के अंदर इसकी जिम्मेदारी ले ले? और उस वक्त आप जानते हैं उमूमन तंगदस्ती की हालत थी। दो चार सहाबा इकराम ही बड़े बड़े बिजनेस करते थे, जैसे हजरत उस्मान इब्ने गनी, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, दो चार नाम जो उंगलियों पर गिनाए जाते हैं। और ना उमूमन हालत तंगदस्ती की, सुबह मिला तो शाम नहीं, शाम मिला तो दूसरे दिन सुबह नहीं, ऐसी हालत जिंदगियों की थी। तो कौन जिम्मेदारी ले सकता था? तो जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा तो गोया सारे मुजमे पर ऐसी हालत थी कि सांप सूंघ गया हो, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था, इसलिए कि था ही नहीं, क्या जिम्मेदारी लेगा कोई? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार पूछा, दूसरी मर्तबा पूछा, तीसरी मर्तबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, मगर मजमे से कोई जवाब नहीं मिला, किसी ने आगे नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ा। जब ये माजरा हुआ तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई इसके कर्ज की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है तो मैं इसकी नमाज जनाजा भी अदा नहीं कर सकता। ये कहकर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम चल पड़े। आप अंदाजा लगाए कि कर्ज, लोन, हुकूकुल इबाद जिसे कहा जाता है, कितनी अहमियत है शरीयत की नजर में। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज जनाजा अदा करने के लिए तैयार नहीं है और यूं फरमाया, जो चाहे इसकी नमाज जनाजा अदा कर ले, पढ़ा ले और इसे दफना दे।
لیکن ہمت کس کی تھی کہ وہ امام الانبیاء کے جانے کے بعد آگے بڑھ کے نماز جنازہ پڑھائے؟ کسی کی ہمت نہ ہوئی اور سارا مجمع پریشان تھا. امام الانبیاء ہٹ گئے تو اب کون آگے بڑھ سکتا ہے؟ سارے مجموعے کے اندر پریشانی، سارا مجمع شزدر تھا کہ کیا ہو گیا. تو جب یہ حالت ہوئی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے. تو بالآخر ایک صحابی ان کے پاس اس وقت موجود نہیں تھا، لیکن یوں کہا، اے اللہ کے رسول توقف کیجئے، تھوڑا ٹھہر جائیے، میرے پاس فی الحال موجود نہیں ہے، لیکن میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کا جو بھی حق دوسروں کا ہے اسے ادا کروں گا، اس کا جو بھی قرضہ ہے میں اسے ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں. ایک شخص نے آگے بڑھ کر جب یہ عرض کیا تو پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کر نماز جنازہ ادا کی. تو شریعت نے حقوق العباد کے سلسلے میں اتنی سختی اور اتنی اہمیت کے ساتھ تاکید کی ہے کہ حقوق اللہ تو وہ اللہ کا حق، اللہ معاف کرے نہ کرے وہ تو بندے اور خدا کا تعلق، لیکن حقوق العباد یہ بندوں کے تعلق والی چیزیں ہیں. جب تک بندے معاف نہ کریں شریعت بھی، اللہ رب العزت بھی معاف نہیں فرمائیں گے. تو اتنی اہمیت قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں شریعت دیتی ہے. اور کبھی ہوتا یہ ہے قرض لینے کے بعد قرض دینے والا مانگنے کے لیے آتا ہے، اس کا حق ہے، اس کی چیز ہے، اس نے بطور امانت دی ہے، اگر وہ مانگ رہا ہے تو اس کی چیز اسے حق ہے مانگنے کا. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ اگر مانگنے والا یعنی قرض دینے والا دو چار برے بھلے الفاظ کہیں تو خاموش رہ جائے، اس لیے کہ اس کا حق ہے، اسے کہنے کا حق ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف زبانی نہیں کہا بلکہ عملی طور پر بھی امت کے سامنے اسے پیش کیا. غالباً حضرت عبداللہ ابن سلام اور بعض روایتوں میں دوسرے نام بھی لکھے گئے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے یہودی بڑے عالم تھے، بڑے احبار میں سے ان کا شمار کیا جاتا تھا. ساری کتابیں اپنے یہاں کی جو تھی تورات، زبور، انجیل، ساری کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کیا تھا. تھے یہودی لیکن بڑی وسعت کے ساتھ ان کا مطالعہ تھا. تو ان ساری کتابوں میں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں، آپ کا قد، آپ کی شکل و صورت، آپ کے اخلاق، آپ کے بال، آپ کی ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا تھا. تو وہ یوں کہتے ہیں کہ میں نے ساری علامتوں کو جو ہماری کتابوں میں بیان کی گئی تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جانچ لی کہ وہ ساری علامتیں بالکل ہو بہو اسی طرح کی تھیں. ہجرت کی علامت، آپ کے شکل و صورت کی علامت، ساری چیزیں تھیں. بس ایک چیز باقی رہ گئی تھی جو مجھے معلوم کرنا تھا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت برداشت ہے کہ انبیاء کے اندر اللہ رب العزت برداشت اور صبر کو گھول گھول کر بھر دیتے ہیں کہ وہ امت کی ہر کڑوی کسیلی کو سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہر طرح کی تکلیف برداشت کرتے ہیں. تو مجھے اس صفت کو آزمانا تھا، دیکھنا تھا کہ یہ صفت ہے کہ نہیں. اگر ہے تو واقعتاً یہ اللہ کے نبی ہیں. تو اس صفت کو آزمانے کے لیے میں نے یہ ہیلا بنایا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر آئے تو اس وقت حالت بہت تنگدستی کی تھی. کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں ہوتی، مہمان آتے تھے، لوگ مکے سے آتے تھے تو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود نہیں ہوتا. تو کسی کے پاس، یہودی اس وقت بڑے مالدار شمار کیے جاتے تھے، تو یہود کے پاس قرض لے لیتے، ضرورت کو پورا کرتے، جب کوئی مال آتا تو اس قرض کو ادا فرما لیا کرتے. تو یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا. تو یہ یہودی عالم کہتے ہیں کہ میں نے یہ ہیلا بنایا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور یوں عرض کیا کہ آپ ادھر ادھر قرض لیتے ہیں،
کیوں آپ پریشان ہوتے ہیں ادھر ادھر لے کر؟ آپ میرے پاس لے لیا کریں، میں آپ کو ضرورت پر قرض دے دوں گا، اور جب آپ کے پاس میسر ہو آ جائے تو آپ مجھے ادا کر دینا۔ تو میں یہ کہہ کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات پر منوا لیا کہ میرے پاس قرض لیا کرے، اپنی ضرورتوں کو مجھ سے لے لیا کرے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یوں ہی کیا کرتے تھے۔ جب کوئی ضرورت پیش آتی، کوئی مہمان آ جاتا، کوئی مہاجر آ جاتا، تو ان یہودی عالم کے پاس قرض لے کر اس کی ضرورت کو پورا کر لیتے، اور جب مال آ جائے تو ادا کر دیا کرتے۔ تو ایک موقع ایسا ہوا کہ قرض لیا، لیکن اور وعدہ وقت بھی طے کر لیا گیا تھا کہ فلاں وقت میں دیا جائے گا، ادائیگی میں اور 3 دن باقی تھے۔ وقت موعود کے لیے جس وقت کا وعدہ کیا گیا تھا 3 دن باقی تھے۔ وہ یہودی عالم کہتے ہیں میں تو قرض یوں ہی آزمائش کے لیے دے رہا تھا، مجھے نہ دینا مقصود نہ لینا مقصود، دے کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے میں کیا لوں، کس منہ سے لوں؟ میں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صبر کو دیکھ رہا تھا۔ تو 3 دن پہلے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں آ کر میں نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا کہ میرا قرض مجھے دے دیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ مسکراتے ہوئے یوں فرمایا کہ ابھی تو 3 دن باقی ہیں، وقت پر آپ کے قرض کو ادا کر دیا جائے گا۔ یہ جواب میرے لیے کافی نہیں تھا، مجھے تو آزمانا تھا۔ میں نے مانگنے کے اندر سختی کی اور کچھ ایسے ویسے الفاظ بھی میں نے کہہ دیے جو منہ میں آیا، برے بھلے جو بھی آیا، جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بظاہر خلاف لگ رہے تھے، ویسے الفاظ میں نے بس بطور آزمائش کے لیے، دل سے نہیں، میں نے کہہ دیا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ الفاظ سنے تو ان کی تلوار تھی نیام سے باہر نکل چکی تھی، اور میں ادھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کر رہا تھا، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اشارے کی منتظر تھی، ادھر اللہ کے حبیب کا اشارہ ہو جائے تو اس یہودی کی گردن اڑا دی جائے۔ مگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سنجیدگی کے ساتھ ساری چیزوں کو، جو کچھ یہ یہودی کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں، اور کچھ بھی ان کے جواب میں نہیں فرمایا۔ جب ساری بات چیت ختم ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں کہا کہ اے عمر، شاید اسے سخت ضرورت ہے اور 3 دن ضرور باقی ہیں، لیکن اس کا حق ہے، اسے مانگنے کا حق ہے۔ جب یہ مانگ رہا ہے تو فلاں کے پاس لے کر اس کے حق کو ادا کر دیا جائے۔ اور آگے یوں فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، عمر تھوڑا زیادہ ملا کر دینا، تھوڑا زیادہ ملا کر دینا۔ اور اس کی وجہ یوں بیان فرمائی کہ اے عمر، تمہارے تلوار اٹھانے کی وجہ سے، تمہارے زبان کھولنے کی وجہ سے اس کے دل کو جو تکلیف ہوئی تھی، تلوار کی وجہ سے اس کے دل میں جو ڈر محسوس ہوا، تو اس ڈر کے عوض میں، اس دل کو پہنچی ہوئی تکلیف کے عوض میں تھوڑا سا زیادہ ملا کر دے دینا۔ یہ کہنا تھا کہ وہ یہودی عالم فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اس لیے کہ یہ سارا واقعہ، یہ ساری پلاننگ انہوں نے کی ہی تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمانے کے لیے۔ جب دیکھا کہ یہ تو صبر کا پہاڑ ہے، برداشت کا پہاڑ ہے، کہ اتنا کہنے کے باوجود اف تک نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ یہ کیا کہ اور زیادہ بڑھا کر دینے کا حکم دیا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر فوراً انہوں نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھ لیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف زبان سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عملی زندگی سے بھی بتایا کہ قرض کیسے لیا جاتا ہے، اس کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے، اور ادائیگی کی صورت میں جو حالات پیش آتے ہیں ان کا تقابل کیسے کرنا چاہیے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو قرض ایک ضرورت ہے زندگی کی، ایک ضرورت کی چیز ہے، ہر ایک کو
इल्ला माशाअल्लाह पेश आती है और बिजनेस की सूरत में लेने देने की सूरतें आती ही हैं, लेकिन हम कर्ज लेने देने की सूरत में शरई आदाब को हम सामने रखें, शरीयत को सामने रखकर हम इसे पूरा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत राह रास्त पर चलाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत जलालत से गुमराही से हमारी हिफाजत फरमाए। हुकूकुल इबाद की अदायगी के सिलसिले में हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक और हिदायत अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।